डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से जो समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अगर आप एक्स मुस्लिम और मोमिनों के बीच हुई डिबेट को सुनते हैं तो आपने देखा ही होगा, अरबों के ये ज़हनी गुलाम हमेशा झूठ और सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। ये लोग अपनी किताबों में लिखी वाहियात बातों को सही साबित करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, क्योंकि इनके दीन की अगर एक भी बात किसी मोमिन को गलत लगती है तो वो ऑटोमेटिक इस्लामिक कल्ट से बाहर हो जाता है। असल में इन अरबी गुलामों ने झूठ और मक्कारी का इतना बड़ा जाल फैला रखा है जिसको काटना हरगिज आसान नहीं है। इन लोगों का एक झूठ पकड़ो तो ये दूसरा झूठ सामने खड़ा कर देते हैं, दूसरे को पकड़ो तो तीसरे को खड़ा कर देते हैं, और यही सिलसिला आज तक चलता आया है। पहले इंसान इतना पढ़ा लिखा नहीं होता था, खासकर अरबी गुलामों के इलाकों में। उस पर खाने पीने की इतनी दिक्कत थी कि खजूर की गुठली को चूस कर भी काम चलाना पड़ता था। ऐसे में लूट मार करने वाले एक दीन की इजाद की गई। इस कल्ट ने इन लोगों की सारी समस्याओं को लगभग खत्म कर दिया। इसीलिए ये अरेबिक कल्ट बहुत तेजी से लोगों के बीच फैला, और जो इन लोगों के सामने आया उसे तलवार से कटना पड़ा या इन्हीं लोगों के साथ शामिल होना पड़ा। लेकिन आज का समय इंटरनेट का है, जिसके चलते बिना तीर तलवार चलाए इसे आसानी से खत्म किया जा सकता है। सो प्लीज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़ें और हमारा सपोर्ट करें, और इस कल्ट को खत्म करने में अपनी भूमिका अदा करें। हेलो जी हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, बोलिए बहन। मुस्लिम हूँ मैं जी बहन फरमाइए, हाउ कैन आई हेल्प यू? कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ? सर। असल मदद की बात नहीं है, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें आप बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें जैसे कुरान में हम डार्कनेस इन द सी पढ़ते हैं, वेव्स के बारे में बात होती है, जो मतलब कि मैं आपसे कैसे बात को तो हर चीज़ का ही पता है। मैं काफ़ी देर से आपको सुन रही हूँ, काफ़ी टाइम से। जैसे कि जो समंदर की बात है, जो दो समंदर बारी मिलते हैं बारी बातें आपस कर लें, में, तो वो एक एक चीज के ऊपर बारी जी बारी जी बात कर लें। श्योर। ओके। नहीं, आप चाहे थोड़ा-सा ही एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि आपके पास हाँ टाइम हाँ, एक एक शॉर्ट है। चीज पे बारी बारी। एक एक चीज, मेरे पास टाइम शॉर्ट नहीं है, आपके पास टाइम शॉर्ट होगा, मेरे पास नहीं है। मैं आपके साथ बात करते मेरे हुए पास अगले भी शॉर्ट। मैं आपके पास बात करते हुए अगले 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बात कर सकता हूँ, एज लॉन्ग एज कि आप सेटिस्फाई ना हो। ठीक है? नहीं, मैं ये नहीं चाहती ना कि आपका टाइम वेस्ट हो। आप जो कर रहे हैं आप करते रहें। मेरा टाइम वेस्ट हो ही नहीं रहा, मैं तो नहीं, काम ये यही जो कर रहा हूँ। कर रहे हैं ये टाइम वेस्ट के लिए, हाँ, ये टाइम वेस्ट के लिए नहीं कर रहे हैं ना, ये तो हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि आप लोगों की आंखें खुले, आप लोगों को हकीकत पता चले, तो इट्स नॉट टाइम वेस्ट। टाइम मेरे साथ ना वेस्ट हो, क्योंकि मैं तो कोई प्रॉपर क्वेश्चन भी नहीं कर चले पा रही हूँ। बहन, मैं कोई पहले बात तो नहीं, बहुत कुछ सोचा था। एक तो रिलैक्स हो जाए, सबसे पहले रिलैक्स हो जाए। और मैं आपका नाम नंबर से नहीं लेना चाहता, आपको फातिमा बुला लूं? चले बहन कह देता हूँ, सिंपल। आयशा। आपको बहन कहने में मसला तो नहीं? आयशा बोल दें। अब वो, अच्छा चले आयशा बोल देते हैं। ओके, तो बहन हम्म, आयशा, बात ये है कि आपको थोड़ी सी जो है ना अपनी सेल्फ रिसर्च करनी पड़ेगी। आप फोन पे हैं? जी। ओके। आप देखें कि सी डाइविंग किस सन में सबसे पहले शुरू हुई थी। अगर आप देखेंगे ग्रीक्स और रोमन्स ने सी डाइविंग बैक इन हम्म 500 बीसीई शुरू की थी। हम्म इन लोगों को पता था कि समुद्र में जब आप एक खास लेवल से नीचे जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है। हम्म, ठीक है? अच्छा। अच्छा, अब समुद्र के नीचे अंधेरा है, ये एक बहुत कॉमन सी चीज बन गई थी। ठीक है? हम्म 400 बीसी में ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल जो है ना, वो समुद्र के नीचे की गहराइयों की, अंधेरों और इन चीजों के बारे में बात करता। 600 ईस्वी के करीब बोल रहा है जो बात। तो आप मुझे कह रही हैं कि 1000 जी साल पहले से इस चीज के बारे में लोगों को पता था। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जी सर, मैं इट आपको वाज समझ इट रही हूँ, वाज लेकिन देखिए सर इट वो वाज सुन लें, इट वाज नॉट समथिंग अनहोनी कि समुद्र में थोड़ा सा नीचे जाएंगे अगर आप, तो आपको अंधेरा मिलेगा। ये मुसलमान क्या करते हैं कि वो छोटी छोटी जो बातें पकड़ते हैं ना, और पकड़ के ना उसको हम्म कुरान में से साइंस दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये वो बातें हैं कि जो कि पहले से ग्रीक फिलोसोफर्स ने और बाकी सारे फिलोसोफर्स ने और अपना सी डाइवर्स ने, यूनानी सी डाइवर्स ने लिखी हुई हैं। तो भाई इस्लाम ने आपको कोई नई चीज तो बताई नहीं है इसके अंदर। नई चीज तो वो हो कि यार फॉर जी द सर वेरी वो फर्स्ट टाइम
اسلام نے آ کے بات بتائی ہو کہ سمندر میں نیچے جاؤ گے تو اندھیرا آ جائے گا، تھوڑا سا نیچے جاؤ گے تو آپ کو سر وہ پتا ہے کہ آپ کو سورج 50 فٹ نیچے جا کے اندھیرا مل جاتا ہے. ہاں جی وہ تو ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موج کے اوپر ایک اور موج پہ سے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک مطلب سیکنڈ، باری آؤٹر باری 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 دیکھیں کیا میں نے کہا تھا. ہم ایک چیز کو ایک دفعہ سرچ، ہر ایک چیز کو باری باری دیکھیں گے، ہم 10 چیزوں کو نہیں کھولیں گے. پہلے آپ نے آیت نکالی میرے پاس کہ سمندر میں اندھیرا ہے، ٹھیک ہے، جی اوکے. تو پہلے اس کو فنش کریں. تو نا کیا آپ مجھے اب آپ کو سمجھ لگی ہے کہ یہاں پہ یہ جو سمندر کے نیچے اندھیرا ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اٹس اے ویری کامن تھنگ. اور محمد سے 1 سال پہلے یہ بات پتا تھی. اچھا پتا تھی. میں اس سے ویسے دوبارہ بھی آپ نے بتایا، میں ریسرچ بھی کروں گی دوبارہ سے. اوکے آپ ریسرچ کیا کریں گے؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ مجھے سرچ کرنے دیں، آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ ویکیپیڈیا کا میں نے آرٹیکل کھول لیا. 4th سینچری بی سی میں جی ایرسٹوٹل نے، یہ آپ کو اسکرین شیئر ہو رہی ہوگی نومیڈ کی طرف سے، اس کو اگر آپ کلک کر لیں تو آپ واچ کر سکتی ہیں لائیو. یہ دیکھیں نومیڈ کی طرف سے سورس ہے، اس کو کلک کریں آپ کو لائیو نظر آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا اب اگر آپ یہ دیکھتی ہیں تو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا ایرسٹوٹل نے، کیونکہ میں نے اس کے اوپر پہلے بھی ڈسکشن کی ہوئی ہے، ایرسٹوٹل نے سب سے پہلے سی کے اندر جا کے دیکھنے کے لیے ایک ڈائیونگ بیل کی ایجاد کی تھی. ٹھیک ہے، ایک ٹلی نما چیز جس کے اندر سٹنگ بنی ہوئی ہے، اور ٹلی میں چونکہ ایئر آ جاتی ہے اور ایئر کی وجہ سے پھر پانی جو ہے نا وہ ٹلی کے اندر نہیں جائے گا. اس کو ڈائیونگ بیل کہا جاتا تھا. دس از 4th سینچری بی سی ای، یعنی 400 سال قبل مسیح. اور محمد 600 میں اگر بتا رہے باتیں تو اس کا مطلب ہے 1000 سال پہلے یہ والی چیز آلریڈی ایجاد ہو گئی تھی، اور لوگوں کو پتا تھا کہ ذرا سا آپ پانی کے اندر جائیں گے تو اب آپ کو نظر کچھ نہیں آئے گا. And they had to take candle numa cheese with them to do sea diving. This is very common. تو اللہ نے کوئی نئی بات نہیں بتائی آپ کو. سر پھر اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے وہ تھیلس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے بتایا تھا ہر چیز پانی سے پیدا ہوئی. تو محمد اب 10 محمد صلی چیزیں اللہ نہیں، علیہ وسلم نے کیا پہلے ایک ختم کریں گے نا، پھر آگے چلیں گے باری باری. اوکے دوسری بات کے اوپر آتے ہیں، لہروں کے اوپر. موج در موج، سمندر موج در موج ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ آتی ہے سمندر موج در موج ہے. آپ کبھی سی کے کنارے کھڑی ہوئی ہیں؟ بچپن میں چھوٹے ہوتے. کیا ایک لہر کے اوپر دوسری لہر چڑھی ہوتی ہے؟ جب آپ سمندر کنارے کھڑی ہو کے سمندر کو آبزرو کرتی ہیں، کیا سمندر لہروں کے اوپر لہریں چڑھ کے آ رہی ہوتی ہیں اور پھر پچھلی لہریں واپس جاتی ہیں اور اس کے اوپر ایک اور لہر اس کے اوپر سے آ جاتی ہے، پھر ایک لہر نیچے سے آ جاتی ہے. اگر آپ کھڑی ہو کے تو آپ کے پاؤں کے جیسے زمین سرک رہی ہوتی ہے اور ایک اوپر سے لہر آتی ہے اور ایک نیچے سے لہر آتی ہے. کیا آپ کو سمندر میں کھڑے ہو کے لہروں کے اوپر لہریں نظر آتی ہیں؟ جی اوکے آتی آئی تھی. بہترین. دیٹس دی اینڈ آف ڈسکشن. اللہ نے قرآن میں کوئی نئی بات نہیں بتائی ہے، صرف وہ بات بتائی ہے جو کہ اپیرنٹلی آنکھوں سے نظر آتی ہے. اب آپ کے اسکالر کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسی آیت کو پکڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آج سائنس نے ہمیں بتایا کہ سمندر کے نیچے گہرائیوں میں لہروں کے اوپر لہریں. بھائی اللہ نے آیت میں یہ نہیں کہا کہ گہرائیوں کے اندر نیچے جا کے لہروں پہ لہریں، اللہ نے کہا سمندر پہ لہروں کے اوپر لہریں. سمندر میں تو وہ تو آپ کو اپیرنٹلی نظر آتا ہے. سر وہ اللہ نے اپیرنٹ ہی نظر آتے. اوکے وہ اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے نا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لہریں زمین میں اندھیروں کے اندر نیچے والی سائڈ پہ لہریں. ہاں جی یہ نہیں کہا، ٹھیک ہے آپ اوکے کہہ رہے ہیں، لیکن سر اینڈ آف ڈسکشن. ایک یہ بات بھی نہیں. اینڈ آف ڈسکشن کیوں؟ ایک بات یہ بھی تو ساتھ میں لکھے نا کہ اگر وہ اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اپنے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھ سکتا. تو اب یہ جو وہ اندھیرے کی بات ہے، وہ اندھیرے والی آیت ہے جس کو ہم کور کر چکے ہیں کہ جب ایرسٹوٹل نے نیچے لوگ بھیجے تو نیچے جب وہ گئے تو انہوں نے اچھا دیکھا کہ انہیں نظر نہیں آتا. وہ دیکھیں ایک ڈارکنیس والے کو آپ اس سے کمپیئر نہیں کریں، دو چیزوں کو مکس کر رہی. ڈارکنیس والی بات میں نے ختم کر دی کہ 4th سینچری بی سی کے اندر یہ باتیں ہو چکی تھیں. وہ ڈائیونگ بیل میں نیچے جاتے تھے ٹلی نما چیز کے اندر، اور ان کو وہاں پہ کچھ نظر نہیں آتا تھا، اپنے ساتھ دیے نما چیز لے کے جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بات تو ہم پہلے ہی ختم کر چکے ہیں.
کہ اندھیرا ہے سمندر کے اندر، اور محمد کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے کہ سمندر میں ذرا سا نیچے جاؤ گے تو آپ کو اندھیرا ملے گا. دس واز ویری کامن نون انفارمیشن. تو یہ تو ہم ختم کر چکے ہیں. اب ہم آگے چلے گئے تھے لہروں والی بات پہ. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک. تو لہریں جو ہیں وہ سامنے سے آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس میں سائنس کوئی نہیں ہے. اب یہ دونوں باتیں ہوگی. تیسری بات آپ کیا دے رہی تھی وہ بتائیں. سر وہ جو وہ سمندر کی بات کر رہے تھے نا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیک کوسٹر تو تھے نہیں جو وہاں پہ الاسکا میں جا کر وہ دونوں سمندر دیکھ لیے اس تھے نے یہ جو کہیں نہیں آج کہا ڈسکور. کہ دیکھیں سالٹی واٹر اور سویٹ واٹر، اس کے اوپر میں نے بہت دفعہ بات کی ہوئی ہے. دیکھیں سالٹی واٹر اور میں نے نہیں سویٹ سنا. واٹر کا سمندر، سویٹ واٹر کا سمندر آپ نے آج تک سنا نا کہ سمندر ہو سویٹ واٹر کا. محرج البحرین جس میں سے ایک جو ہے وہ سویٹ ہے اور دوسرا جو ہے وہ کھارا ہے. کھارا پانی نمکین. ہاں ہوں. میں آپ کو دکھاتا ہوں اسکرین کے اوپر، رک جائیے. سر مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ نا کوئی میری بات نہیں، اسکرین میں نہیں آیت لائیو ہو بتایا تھا، گئی ہوئی. وہ تو نومیڈ کی آپ دیکھ سکتی ہیں. اب قرآن چیپٹر نمبر وہ میں بعد میں 55، دیکھ. میں لنک بھی دے دیتا ہوں آپ کو. قرآن چیپٹر نمبر 55، ٹھیک ہے، آیت نمبر 19-20. اس نے بحرین، اب دیکھیں یہاں پہ بحرین جو ہے وہ سمندروں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مرج البحرین، بحرین کہتے ہیں سمندر کو. ٹھیک ہے، انگلش میں لکھا ہوا ہے 2 seas، لیکن اردو میں انہوں نے 2 دریا کو لگا دیا. اب جب بحر، لفظ بحر آتا ہی سمندر کے لیے ہے، انہوں نے دریا ٹرانسلیٹ کیوں کر دیا؟ اردو میں لوگوں کو جاہل بنانے کے لیے، اور کسی لیے نہیں. نہیں تو باہر سے کہتے ہیں، نہیں، بحر کہتے ہیں سمندر باہر کو. دریا. اچھا ٹھیک ہے، بحر کہتے ہیں سمندر تو کو. باہر لگ گیا تو 2 سمندر کی بات کریے نا. ہاں دیکھیں نا سر، آپ نے خود ہی تو بولا ہے نا باہر جو ہے وہ سمندر کو کہتے ہیں، تو سمندر کی تو بات کی ہے نا. اوکے، آگے چلتے ہیں نا پھر. 2 دریاؤں کو، اور اللہ نے اس کے درمیان میں ایک برزخ کریٹ کر دیا. برزخ کہتے ہیں بیریئر کو. ٹھیک ہے، بالکل. 2 سمندروں میں ایک برزخ کریٹ کر دیا، اور برزخ کہتے ہیں کس کو؟ بیریئر کو. جو رکاوٹ ہے، obstacle ہے اس کی. جی بالکل. اچھا اگلی آیت پڑھتے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ تو ختم ہو گئی. اب آپ نے یہاں پہ صرف یہ دیکھا کہ 2 سمندر ہیں. ٹھیک ہے، 55 کی 19-20 میں. اب میں 25 کی 53 میں جاتا ہوں. یہ آیت 2 جگہ پہ ہے. ہاں جی، فرقان میں اچھا بھی ہے. اب جو ہے اس نے 2 سمندروں کو ریلیز کیا، پھر 2 سمندروں کو، ونس اگین سمندر ہے، بحرین ہے. اچھا اس کے اندر کیا کہتا ہے؟ ایک جو ہے وہ فریش اور سویٹ واٹر کا ہے، اور دوسرا جو ہے سالٹی واٹر کا ہے. آپ نے آج تک کوئی ایسا سمندر دیکھا ہے جو سویٹ واٹر کا ہو؟ نہیں، میٹھا پانی ویسے نارملی کہتے ہیں نا کہ یہ میٹھا پانی ہے، یہ پانی پینے والا نہیں ہے، اس دوبارہ طرح سے سے. بتا رہا ہوں، کوئی ایک سمندر ایسا ہے دنیا میں جو سویٹ واٹر کا سمندر ہو؟ نہیں، میٹھا ویسے تو میٹھا نہیں ہے، لیکن جو پینے کے قابل ہو وہ ریور سمندر میں واٹر، نہیں، سمندر میں سنیں، نہیں، ریور دریا. واٹر، بٹ ریور واٹر جو ہوتا ہے وہ سویٹ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ پیا جا سکتا ہے، کھارا نہیں ہوتا. کوئی ایک جی سمندر جی آپ نے ایسا دیکھا ہے جو میٹھے پانی کا سمندر ہو، یعنی کہ ریور واٹر کی طرح سویٹ ہو؟ یعنی کہ جسے ہم پی سکے، نہیں، ایسا جی نہیں ہے. نہیں ہے. تھینک یو سو ویری مچ. یہاں پہ پہلی بات کہ آپ کا اللہ یہاں پہ فلاپ ہو گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ 2 سمندر ہیں، ایک سمندر میٹھے پانی کا ہے، دوسرا سمندر جو ہے وہ سالٹی پانی کا ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ اس کے اندر اس نے بحرین، اس کے اندر برزخ بنا دیا، بیریئر بنا دیا. تو پہلے تو اللہ یہاں پہ فلاپ ہوا کہ اگر ایک سویٹ واٹر ہے اور ایک سالٹی واٹر ہے، اس کا مطلب ہے 2 بحرین نہیں ہے، ایک بہار ہے اور ایک نہر ہے. نہر جو ہے وہ ہوتی ہے ریور، نہر ہوتا ہے ریور، بہار ہوتا ہے سمندر. تو اس کا مطلب ہے بحرین صرف نہیں ہے، 2 سمندر نہیں ہے. 2 سمندر کی بات کی، دریا نہیں ہے. تو بحرین پھر نہ اللہ 2 کی پھر تو سمندر. آیت ویسی غلط ہوگی، پھر آگے چل نہیں سکتے. بیکاز دیر از ناٹ اے سنگل سمندر جو کہ سویٹ واٹر کا ہو، ناٹ اے سنگل ون. سر وہ دیکھیں میری بات سنیں، وہ جب ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں پیسفک اور اٹلانٹک اوشن میں دونوں ایک میں سالٹی بتایا واٹر جاتا ہیں. سی واٹر ہوتا ہی سالٹی واٹر ہے، وہ ڈرنکیبل نہیں ہوتا. پیسفک ہو، اٹلانٹک ہو، وہ گلف آف میکسیکو ہو جو کہ اب گلف آف امریکہ ہو گیا ہے، یا ہے کوئی بھی ہو. نہیں نا کہ یہ میٹھا پانی پینے کے لیے ہے. بہن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ایک سویٹ واٹر ہے
فریش اینڈ سویٹ، پیاس بجھانے فریش والا. اینڈ اس کا آپ کے فتح محمد نے ٹرانسلیشن کی ہے پیاس بجھانے والا. پانی شیریں ہے، پیاس بجھانے والا. ٹھیک ہے. دوسرا سالٹی ہے. سمندر کے پانی سے پیاس نہیں بجھ سکتی بیکاز اٹس ایکسٹریملی سالٹی. ٹھیک ہو گیا؟ جی اوکے. ناؤ اگر تو یہ سمندر ہے تو یہ آیت ویسی غلط ہو گئی. ٹھیک ہے. اب میں اللہ کو لیوریج دیتا ہوں. دیکھیں میں بہت اچھا انسان ہوں. میں اللہ کو لیوریج دے دیتا ہوں. میں اللہ کو لیوریج دے دیتا ہوں کہ اللہ جو ہے وہ اصل میں دو سمندروں کی بات نہیں کر رہا تھا، ایک دریا اور ایک سمندر کی بات کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اوکے. اوکے. نہیں دنیا ہم کیوں میں ایزیوم یہ دو سمندروں کی بات کر رہے مجھے ہیں؟ ذرا ایزیوم کر کے بات چل لینے دیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا. کی بات- اچھا چلیں بتائیں، آپ بڑی کیا بتا مہربانی. رہے تھے؟ دنیا میں جس بھی جگہ دریائے سندھ لے لیں آپ، دریائے سندھ جب سمندر میں گرتا ہے نا تو ایک خاص جگہ تک آپ کو دریا کا پانی اور سمندر کا پانی سیپریٹلی دکھ رہا ہوتا ہے بیکاز وسکوسٹی فرق ہوتی ہے. تو ایک خاص ٹائم تک آپ کو ایک پراپر دو باڈی آف واٹر نظر آتے ہیں، اس کے بعد وہ مکس ہونا شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ جی جی اپنے علاقے میں بھی دیکھ سکتی ہیں. اگر آپ پاکستان کی ہیں تو دریائے جی سندھ کو پاکستان. سمندر میں گرتا ہوا دیکھ لیں، جہاں پہ وہ گر رہا ہے. آپ کو فیو کلومیٹر تک دریائے سندھ کا پانی سیپریٹلی نظر آ رہا ہوگا کہ سندھ کا واٹر. اگر آپ دنیا کے کسی بھی ٹو اوشنز کا مکسچر دیکھ لیں، دے آر آلویز مکسنگ، وہ ہمیشہ مکس ہو رہے ہیں، کانسٹنٹلی مکس ہو رہے ہیں. لیکن چونکہ ٹو ڈفرنٹ باڈیز ہیں وہ انٹرنلی مکس ہو رہے ہیں، بیریئر نہیں ہے کوئی بیچ میں. دیر از ناٹ اے سنگل بیریئر. برزخ کہتے ہیں ایک پہاڑ کو، ایک چٹان کو، ایک بیریئر کو، ایک ایسے بریکیج کو جس بریکیج میں واٹر آپس میں مکس نہ ہو رہا ہو. دے آر آلویز مکسنگ. اگر وہ مکس نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اوپر سے جب آئس میلٹ ہوتی ہے نا، وہ پانی نیچے تک آ ہی نہیں سکتا. پھر آئس میلٹ سے اوپر والے سمندر میں اٹلانٹک اوشن والی سائڈ کے اوپر سیلاب آ جانا چاہیے، اور نیچے والی جگہ پہ پانی سمندر کا نیچے چلا جانا چاہیے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے پاس جو آپ کا جو واٹر ہے جو کہ اپنی سرفیس کے اوپر نہیں آ رہا، وہ کیوں نہیں آ رہا؟ جب اتنے بڑے بڑے گلیشیئرز میلٹ ہو کے اس کے اندر گرتے ہیں جو کہ سمندر کے اوپر ہوتے ہیں، وہ میلٹ ہو کے اندر گرتے ہیں تو واٹر لیول ریز ہوتا ہے. تو وہ واٹر لیول ریز کہاں پہ ہو رہا ہے؟ وہ مالدیوز کے جو آئلینڈز ہیں نا، مالدیو کے آئلینڈز وہ ڈوب رہے ہیں. مالدیوز کے آئلینڈ جو ہیں وہ ایکویٹر پہ ہیں. آئلینڈز آف دا مالدیوز آر آن دی ایکویٹر. لیکن مالدیوز کے آئلینڈز ڈوب رہے ہیں کیونکہ سی لیول ریز ہو رہا ہے. اور سی لیول ریز کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں. گلیشیئرز آپ کے بیٹھے ہوئے ٹاپ نارتھ پہ اٹلانٹک کے پاس، رائٹ؟ وہاں پہ گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں اور ایکویٹر کے اوپر مالدیوز آئلینڈ ڈوب رہے ہیں جو کہ ایک زمانے میں تقریباً 2400 2600 تھے، اس وقت 1900 کے قریب رہ گئے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 50 سالوں میں اگر اسی طریقے سے گلوبل وارمنگ ہوتی رہی تو یہ 1900 ریڈیوس ہو کے تقریباً 1600 رہ جائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، سائنٹیفک ریسرچ آپ آگے پڑھ سکتی. مالدیوز آئلینڈز گوئنگ انڈر دا واٹر، رائٹ، بیکاز آف جو آپ نے گلوبل یہ وارمنگ. بات کہی، جی جی بالکل اچھا آپ اب نے بات کہی ہے. میں ہاں جی کہیے، یہ پڑھا ہے حارث سلطان کی کتاب ان دا کرس آف گاڈ وائلڈ لائف ٹو اسلام، لیکن سر اس اوکے. میں یہ نہیں کہ اگر اب رکیں، کرس آف گاڈ کو سائڈ پر کرنا، گولی مارے. بھی ہم اصل میں قرآن کی بات کریں. فرگیٹ دیٹ. آپ جمپے لگا رہی ہیں بہت ساری چیز. میں اس لیے کہا تھا میرے ساتھ سلو چلنا، ہم ایک ایک چیز پہ سلولی بات کریں گے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دا واٹر از مکسنگ. کیوں؟ کیونکہ اگر بیریئر ہو اور وہ کبھی مکس نہ کریں تو کبھی بھی نیچے والے سمندر جو ایکویٹر کے پاس ہے اس کا واٹر ریز نہیں ہونا چاہیے. ڈز دیٹ میک سینس؟ اس کا مطلب ہے پانی کانسٹنٹلی مکس ہو رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے پانی آبی بخارات میں اڑتا ہے. یہ گلوبل سے فنامنا ہے کہ ایکویٹر کے پاس دھوپ زیادہ ہوتی ہے، رائٹ؟ ایکویٹر جی کے پاس سال کے 12 مہینے دھوپ ہوتی ہے. وہاں سے پانی آبی بخارات کی شکل میں اڑتا ہے، اڑ کے وہ ٹھنڈے مقام کی طرف جاتا ہے، رائٹ؟ وہاں پہ ہاں وہ ایسے برف بنتا ہے اور برف گراتا ہے اور برف جماتا ہے.
राइट? जब वो बर्फ जमाता, अब जी इक्वेटर के पास से पानी उग रहा है, पानी जमा रहा है ऊपर नॉर्थ में, वहां पे ग्लेशियर्स बना रहा है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पानी दोबारा समुद्रों में आता है, दरियाओं में आता है, दरियाओं में आके एक समुद्र से मिलता है और एक समुद्र से मिलके दूसरे समुद्र तक आता है और फिर इक्वेटर के ऊपर पहुंच जाता है और उसको इक्वेल कर देता है पूरे के पूरे सरफेस एरिया को. नाउ दिस इज बेसिक साइंस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अब आप मुझे कैसे कह सकती हैं कि बरज़ख है? बरज़ख हो तो भाई फिर नीचे के आइलैंड ना डूबे, आपके रशिया के पास के जो आइलैंड्स हैं वो डूबे, आपके जो अलास्का के पास के आइलैंड्स हैं वो डूबे. रशिया और अलास्का डूबना चाहिए, कनाडा के नॉर्दर्न आइलैंड जो है ना वो डूबने चाहिए. ये नीचे इक्वेटर के आइलैंड कैसे डूब रहे हैं अगर बरज़ख है तो? बरज़ख अगर है तो नीचे के आइलैंड के डूब रहे हैं, ऊपर के डूबने चाहिए. डज दैट मेक सेंस मैन? मैडम, हाँ ये सारी बात आपने सही की है, ये मैंने मतलब ये भी पढ़ा. लेकिन सर वो अल्लाह ताला कुरान में साथ में ये भी कहते हैं ना, वाइजल बिहार सुजरत के जो समंदर है वो भड़का दिए जाएंगे, तो उस पर भी जो मुस्लिम नहीं, एक साइंटिस्ट है वो सेकंड, ये वो तो कहते हैं. क़यामत वाले दिन, एक सेकंड, वो एक ही दिन में आना है. और इजल जिबाल, जिबाल कहते हैं पहाड़ों को, पहाड़ उखाड़ लिए जाएंगे और वो रेजर रेजर के उड़ते जाएंगे. ये तो क़यामत वाले दिन की बातें हो रही हैं. तो भाई ये जी जी, ये क़यामत ये वाले दिन. ये क़यामत वाला दिन नहीं है अभी. तो चूंकि अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि समुद्रों के दरमियान बरज़ख नहीं है, तो कुरान की ये आयत भी झूठी है. ये आयत तो है ही झूठी. समुद्रों के दरमियान बरज़ख नहीं है, नंबर वन. नंबर टू, कोई समुद्र सॉल्टी स्वीट वाटर का नहीं होता. तो ऑल ऑफ दीज फिनोमिना आर स्टूपिड एंड इडियोटिक मैन. और क़यामत वाले दिन की निशानियां आप मुझे नहीं बता सकती, क्योंकि उसको आप वेरीफाई और वैलिडेट नहीं कर सकते. पहाड़ उड़ेंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे, भाई क़यामत आई है? नहीं आई ना, मैं वैलिडेट मैं नहीं कर क़यामत सकता. वैसे ही कह रही हूँ कि कुरान में ये भी तो साथ में एक नहीं, वो साइन दिया ना. क़यामत वाले दिन का है, वो क़यामत वाले दिन को वेरीफाई नहीं कर सकते आप, लिहाजा मैं उस पर बात ही नहीं करता. क्योंकि क़यामत वाले दिन पे बात करनी तो फिर मेरे से पहले दुनिया बनाने पे बात कर लो कि पहाड़ तो अल्लाह ने आसमानों से लगाए थे इसके ऊपर, जमीन के ऊपर, क्योंकि जमीन हिल रही थी, तो अल्लाह ने पहाड़ आसमानों से उठा के जमीन पे लगा दी ताकि हिलना बंद कर दे. तो जो चीज आप और मैं आप वेरीफाई नहीं कर सकते ना, वो हम सिर्फ साइंटिफिकली बता सकते हैं कि पहाड़ जमीन के अंदर से निकले थे. पहाड़ जो हैं वो जमीन के अंदर से निकले थे, अल्लाह ने ऊपर से मेखों की तरह या कीलों की तरह दुनिया पे नहीं गाड़े. ठीक है? तो वो जो कीलों की तरह अगर अल्लाह ने नहीं गाड़े, तो इसका मतलब है वैसे ही पहाड़ वाली गेम तो अल्लाह को पता नहीं थी. ठीक है? और क़यामत वाले दिन की बातें ना ऐसा करें, क्योंकि वो आप जिस दिन वेरीफाई करा सकेंगे फिर मुझसे कर लेना, उससे पहले ना करना. जी. भी मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ. हैं? अभी तो इतनी बातें कर रही थी, आप इतना कुछ लेके आई थी. मैं कोई आपसे डिबेट थोड़ी करने आई हूँ, मैं मैं कोई कब इतना डिबेट पढ़ी कर रहा हूँ लिखी हूँ. बहन? मैं तो सिंपल सी बातें बता रहा हूँ, कितने सिंपल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको, आपकी जुबान में बता रहा हूँ आपको, आपकी साइंस की जुबान में बता रहा हूँ वो बातें जो कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकती हैं. तो अगर आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकती हो, अभी तक आपको पता लग गया कि स्टूपिड बुक है. अच्छा एक मिनट, एक और बात. हम्म. मैं आपसे बाइबल और क्रिश्चियनिटी की बात नहीं, क्योंकि मैंने बाइबल भी नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है. लेकिन वो उसमें भी मतलब वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है ना, उनके उसमें लेक्चर में एक बार सुना था कि उन्होंने कहा था कि जो वो यूसुफ अलैहिस्सलाम है, उनके टाइम के जो फ़ारो है उसको कुरान ने जो है वो बादशाह कहा है, मलिक कहा है. और जो ये दूसरा वाला रामेसेस टू, उसको फ़ारो ही क्या कहा एक है. सेकंड, हालांकि कुरान में बाइबल रेमेसिस 2 का है? नहीं, रामेसेस टू नहीं, वो जो फिरौन की बात करी है ओके, उसकी कौन से बात फिरौन कर की रही बात? तो कुरान में कौन से फिरौन की बात है? देखिए, बात यह है कि कुरान में तो इब्राहिम भी फिरौन के पास गया हुआ था, यूसुफ तो बड़ा बाद में था. इस काला इब्राहिम, इब्राहिम ने कहा फिरौन हूँ. से, तो वो तो फिर तो फिरौन, कहते से फिर ना. इब्राहिम के जमाने में फिरौन कैसे आ गया? इब्राहिम ने फिरौन अच्छा. से कहा था ना कि अगर तुम खुदा हो तो इस सूरज को, मेरा रब जो है वो सूरज को निकालता है राइट साइड से, तुम लेफ्ट से निकाल के दिखा दे, या ईस्ट से या वेस्ट से निकाल के दिखा दे. द होल आइडिया इज कि भाई देखें, बात ये है, और ये यूसुफ की बात नहीं हो रही थी, उसने गलत बताया. देखिए, ये बाइबल के ऊपर जो इस किस्म के एतराज़ात हैं वो बड़े सिंपल हैं. ठीक है? जो, और यूसुफ की बात नहीं हो रही थी, वो किसी और की बात हो रही थी, मेरे ख्याल में इब्राहिम की बात हो रही थी, और वो मोजेस की बात हो रही थी. मोजेस लिख रहा था, जो किताब, उसके अंदर से बात की थी पुरानी. और उसमें यह है कि उसको बहुत सारे लोगों ने बड़ा इजीली बताया हुआ है कि मूसा के जमाने में बादशाह, लफ्ज बादशाह इज फिरौन. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. जब जेनेसिस जो लिख रहा है, जेनेसिस किसने लिखी है? जेनेसिस लिखी है मोजेस ने.
ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کے تورات ہاں, اس ٹائم جی. موسیٰ کس میں لکھ رہا ہے؟ ہیبرو میں. وہ کس کو جانتا ہے؟ ہوں ہیبرو کو. ہیبرو موسیٰ کے لیے بادشاہ لفظ کیا ہے؟ کیا ہے؟ فرعون. بادشاہ فرعون. ایگزیکٹلی, فیرو. دیکھو اور یوسف علیہ السلام کے وہ ٹائم بھی کے لیے پیچھے ہی ہے نا. اب یوسف علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر کیا تھا کس کو کیا پتا؟ ہمیں یوسف کا واقعہ کون بتا رہا ہے؟ موسیٰ. کون بتا رہا ہوں ہے؟ موسیٰ. یوسف کے ٹائم کے موسیٰ. اوپر بادشاہ کو کیا کہا جا سکتا کیا کہا جاتا تھا؟ آئی ڈونٹ نو. موسیٰ ڈونٹ نو. دیکھیں بائبل کے اوپر جب آپ بات کرتی ہیں تو وہ خود رب کا ورڈ بائی ورڈ کلام تو نہیں ہے نا. ہم تو نہیں کہتے کہ وہ رب نے ورڈ بائی ورڈ دیا تھا. وہ جو نہیں اس وہ وقت کا ہم تو کہتے آپ ہیں کہتے ہیں نہیں نا, آپ ہے کے وہ. کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مسلمانوں کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو آلریڈی ہم نے قرآن کو غلط ثابت کر دیا. تو مسلمانوں کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کرسچنز اور یہودی اور جوز یہی مانتے ہیں کہ بھائی پہلی 5 کتابیں موسیٰ نے لکھی. کس نے لکھی ہے؟ موسیٰ نے. اور موسیٰ موسیٰ واز اے نے. سیئر. سیئر کہتے ہیں جس کو دکھایا گیا, ویژن دکھایا گیا, اور ویژن دیکھ کے اس نے کتابوں کو لکھا اپنی لینگویج کے اندر, اس وقت کی لینگویج کے اندر, جس کو لوگ سمجھ سکیں اور لوگ انڈرسٹینڈ کر سکیں. اسی اچھا وجہ سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے جتنی بھی بکس ہیں وہ ڈفرنٹ ایراز میں چونکہ لکھی گئی ہیں, لہٰذا ہر ایک کا رائٹنگ سٹائل اور ٹیکسچوئل سٹائل فرق ہے. آپ سنگل ٹیکسچوئل سٹائل کے اوپر ہر کتاب کو جج نہیں کر سکتے. آپ نے ہر کتاب کو اس کے ایرا کے حساب سے اس کے ٹیکسٹ کے اوپر جج کرنا. دس از دا اسٹائل آف ریڈنگ دا بائبل, بیکاز بائبل ایک بک نہیں ہے. بائبل لفظ ہی کہتے ہیں کتابیں. بائبل جو لفظ ہے وہ ایک گریک لفظ بیبلیوس سے نکلا ہے, مینز بکس. اب اگر آپ مجھے کہو کہ یار میں انگلش کی 25 کتابوں کو جمع کر کے 2 پنوں میں ڈال دوں تو اٹ ول بیکم بائبل. ٹھیک ہے نا. انگلش کی 25 ٹھیک. کتابوں کو جمع کر کے اگر میں 2 پنوں میں لکھ دوں تو اٹ ول بیکم بائبل. دیٹس ہاؤ بائبل از سمپل. اوکے. تو بھائی موسیٰ جب لکھ رہا ہے اس کے لیے ورڈ بادشاہ کیا ہے؟ فرعون. اینڈ ہی از سیئنگ فرعون ٹو ایوری ون. اب موسیٰ کے بعد جب آتے ہیں تو جو بعد کے لوگ ہیں, کچھ نے فرعون کا, کچھ نے کچھ اور کا. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے کے لفظ کے مطابق اس نے وہ لفظ لکھ دیا. مگر پہلی 5 کتابیں تو موسیٰ ہی لکھ رہا ہے. یہ ہے انجینئر محمد مرزا, اس کو تو میں نے کہا تھا میرے پاس آ کے ڈسکشن کر لیں, نہیں کرتا, ڈرتا ہے وہ. کیا کروں؟ وہ ڈرتا ہے نا, وہ نہ تو مجھے اپنے پاس بلاتا ہے نہ میرے پاس آتا ہے. سر وہ جو قرآن میں ارتھ شیپ کی بات کی ہے, مطلب کافی ساری چیزوں پہ تو سب کہتے ہیں کہ قرآن نے کارپیٹ کی طرح ہی کہا ہے کہ زمین کو بچھا دیے. قرآن کو پتا نہیں تھا بالکل کہ دہاہا. ارتھ کا شیپ کا. ہاں دہاہا. ہاں ایگزیکٹلی. اور اس پہ وہ جب ذاکر نلائق نے دہاہا کو کہہ دیا شتر مرغ کا انڈا. اور میں نے بھی پچھلے دنوں سٹریم میں دکھایا تھا کہ دہاہا کسی بھی آپ عربک لیکسیکون میں چلے جاؤ اس میں شتر مرغ کا انڈا نہیں بنتا. دیٹ از بلشٹ. اٹ از آلویز اباؤٹ میں نے اسپریڈنگ لائک اے پڑھا کارپیٹ. تھا خود لائبریری, یونیورسٹی لائبریری میں پڑھا تھا قاموس میں, شتر مرغ کا انڈا دینے کی جگہ دہاہا کا ورڈ لکھا ہوا تھا کچھ بالکل نہیں اس طرح لکھا ہوا. سے. دہاہا کسی بھی جگہ پہ نہیں لکھا ہوا, شوائے ذاکر نلائق کے دماغ کے. ٹھیک ہے. قرآن کی جتنی بھی ٹرانسلیشن آپ کھول لیں, کسی جگہ پہ دہاہا کو میں نے شتر مرغ کا انڈا نہیں دکھایا گیا. شتر مرغ کا انڈا نہیں لکھا تھا, میں بھی یہی سرچ کرنے کے لیے القاموس کھولا تھا, لیکن جگہ اس میں لکھا ہوا تھا انڈا کہ رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ اس طرح سے تھا, نہیں ہے, شاید مجھے یاد نہیں ہے. ہے. یہ ذاکر نلائق کے علاوہ کسی جگہ نہیں ہے. میں نے ابھی لاسٹ ٹائم, آپ ایسا کریں lexicon.arabic.com میں جائیں, لفظ دہاہا کو کاپی پیسٹ کریں قرآن سے, اس کے اندر ڈالیں, اور اس میں 8 یا 9 ڈکشنریز ہیں, ساری کھول لیں. اور میں نے لاسٹ ٹائم کر کے دکھایا بھائی, آپ ساری کی ساری کھول لیں, کسی جگہ پہ بھی دہاہا جو ہے وہ آپ کو ویسے نہیں ملے گا. میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. کہ یہ دیکھیں, یہ قرآن کی آیت ہے, چیپٹر نمبر 73 کی آیت نمبر 30. دہاہا کا لفظ ہے, دحاها اس کو ہی اسپریڈ لکھا ہوا ہے, اسپریڈ لکھا ہوا ہے, زمین کو پھیلایا لکھا ہوا ہے. میں دہاہا کو یہاں سے کاپی کروں, دحاها ٹھیک ہے, اور میں اس کو لیکسیکون میں لے کے جاؤں, رک جاؤ, اور یہاں پہ میں اس کو کاپی پیسٹ کر دیتا ہوں. اور بلکہ میں اس کو پہلے یہاں پہ لے کے آتا ہوں کیونکہ یہ کام خراب ہو جائے گا, کیونکہ وہ چند ایک جگہ پہ مجھ سے پوچھتا ہے یوزر نیم پاسورڈ. تو میں ساری کی ساری کھول دیتا ہوں, ایک سیکنڈ پھر آپ کے پاس لے آتا ہوں, رک جائیں. میں ساری ڈکشنریز کھول دیتا ہوں, رک جائیں. یہ آپ کے پاس اسکرین پہ آ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتی ہیں.
probably नहीं दे सकती तो YouTube से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। जी जी, वहीं से देखूंगी ये मैं, दोबारा दहाहा, देखूंगी जो आप ठीक दिखा। है, ये जनाब he spreaded it, दहान is something different, दहाहा is different। अच्छा, फिर अगला दहाहा, अगली डिक्शनरी स्प्रेड, इसके अंदर दहाहा, बीट, डिस्कम, डिसोन, ये तो मुख्तलिफ उसके बन गए, इनवाइल, इनवैलिड, नथिंग लाइक दैट, शुतुरमुर्ग की अंडा रखने की जगह। यहाँ पे एंट्री कोई नहीं है दहाहा की, इसमें चले जाते हैं। दहाहा स्प्रेड आउट, लेवल, फ्लैटन, ये देखें, स्प्रेड आउट, लेवल, फ्लैटन, दहाहा, ठीक है। और ये भी सारा वही बन गया, इसको जरा कम जूम करते हैं, बहुत ज़्यादा जूम है, ओके। सो बेसिकली दहाहा ये आ गया। अच्छा, उसके बाद दहाहा क्या है, कुछ नहीं है यहाँ पे इस वाली डिक्शनरी में। इस वाली डिक्शनरी में क्या है, फ्रॉम मिस ट्रांसलेशन, ये भी नहीं है यहाँ पे कुछ। इस वाली डिक्शनरी में नहीं है। इस वाली डिक्शनरी में कुछ नहीं है। इस वाली डिक्शनरी में क्या है जी, दहाहा को उन्होंने ओपन किया और कुछ नहीं है। सो बेसिकली जब तक आप जो है वो इसको चेंज ना करें, दहाहा को किसी और लफ्ज के साथ, इसके स्पेलिंग्स ना बदलें, ये शुतुरमुर्ग का ना तो अंडा रखने की जगह बनती है और ना ही ये शुतुरमुर्ग का अंडा बनती है। तो यूट्यूब पे चला दिए, दिखा दिए एक दफा फिर, दिस इज बुलशिट। जाकिर नालायक ने झूठ बोलने का मास्टर है वो, और उसने दोबारा झूठ बोला। तो वो इतने बड़े स्टेज पे आके इतना बड़ा झूठ बोल सकते वो हैं क्या एक दफा डॉक्टर थोड़ी जाकिर बोलता है, नाइक? वो तो हमेशा झूठ बोलता है, अक्सर झूठ बोलता है, कोई नई बात है, तो हमेशा झूठ बोलता है। उसको तो कई दफा झूठ पकड़ा उसको। चले, और कोई सवाल? नहीं, नेक्स्ट टाइम करूंगी, अभी तो मैंने काफी चीजें आपसे सुन ली हुई हैं। चले, थैंक यू सो वेरी मच। अपना जी ख्याल शुक्रिया। रखिएगा, आते रहिएगा। मैं आपको यहाँ पे वेरीफाई करके ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक हो गया। तो ओके। आप नेक्स्ट टाइम भी ज्वाइन करते रहिएगा। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने रखते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।